عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت دوہم، اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس کے نصاب پر مبنی 25ویں دن کے عنوان کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے ہمزاد خطی مساواتیں اور ہمزاد خطی مساواتوں کو حل کرنے کا پہلا طریقہ متغیر کا اخراج کر کے ہمزاد مساواتوں کا حل معلوم کرنا، اس عنوان کو سمجھا تھا، جس پر ہم نے 2 مثالوں کو دیکھا تھا۔ آج کے اس 26ویں دن کے نصاب میں ہم ہمزاد خطی مساواتوں کو حل کرنے کے دوسرے طریقے کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے ایک متغیر کی قیمت دوسرے متغیر کی صورت میں رکھ کر متغیر کا اخراج کرنا۔ تو آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال دی گئی ہے 3a جمع 5b مساوی ہے 26، a جمع 5b مساوی ہے 22۔ اب اس مساوات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں پر دوسرا طریقہ استعمال کرنے والے ہیں۔ دوسرے طریقے میں ہمیں وہی سٹیپس دہرانی ہے جو اس کے پہلے ہم نے پہلے طریقے میں کیے تھے، یعنی سب سے پہلے ہم مساواتوں کو نمبر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں سب سے پہلے پہلی مساوات کو نمبر دے کے لکھیں گے 3a جمع 5b مساوی ہے 26، ہم اسے نمبر 1 دیں گے۔ پھر مساوات نمبر 2 a جمع 5b مساوی ہے 22، اسے ہم نمبر 2 دیں گے۔ پہلے طریقے میں ہم دونوں مساواتوں میں کسی ایک متغیر کے ضریب کو مساوی کر کے اس کا اخراج کرتے تھے۔ اس طریقے میں ہم کسی بھی ایک مساوات میں موجود 2 متغیروں میں سے کسی ایک متغیر کی قیمت دوسرے متغیر کی صورت میں معلوم کر لیتے ہیں۔ پھر اس قیمت کو ہم پہلی مساوات میں رکھ کر اس متغیر کی قیمت معلوم کرتے ہیں، اور پھر اس کی مدد سے دوسرے متغیر کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے کریں۔ یہاں پر ہمیں 2 مساواتیں، مساوات نمبر 1 اور 2 دی گئی ہے۔ دونوں مساواتوں میں ہمیں ہمارے آسانی کے طور پر مساوات نمبر 2 کا استعمال کریں گے۔ اب اگر ہم مساوات نمبر 2 کا مشاہدہ کریں، اس مساوات میں ہم متغیر A کی قیمت B کی صورت میں معلوم کرنے والے، یعنی یہاں پر ہم مساوی کے نشان کے اس جانب صرف A کو رہنے دیں گے، باقی تمام قیمتیں یعنی 5B کو ہم مساوی کے نشان کے اس جانب لے کر جانے والے۔ اب اس عمل کو کرنے کے لیے ہم جو اس کے پہلے ہم نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ یہاں پر ہمیں 5B کو ہٹانا ہے، اور 5B اس کے ساتھ مثبت کی علامت ہے، اس لیے ہم یہاں پر تفریق کا عمل کریں گے۔ اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 2 کے طرفین میں 5B تفریق کرنے پر۔ یہاں پر ہم A کی قیمت B کی صورت میں لکھنے والے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر 5B اس کو ہٹانے والے ہیں، اس لیے ہم نے اس عمل کو کیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں لکھیں گے سب سے پہلے A کی جگہ A، پھر ہم یہاں پر اتاریں گے مثبت کا نشان، پھر ہمارا اگلا عنصر 5B، اس کے بعد کیونکہ ہم 5B تفریق کر رہے ہیں اس لیے لکھیں گے منفی 5B، پھر ہم یہاں لکھیں گے مساوی کا نشان، پھر 22، اور کیونکہ طرفین کہا ہے یعنی دونوں جانب، اس لیے ہم یہاں پر پھر 5B کو تفریق کریں۔ اب اگر یہاں پر مشاہدہ کریں تو سب سے پہلے ہم A کی جگہ A لکھیں گے، 5B میں سے 5B تفریق کریں گے تو 0 حاصل ہوگا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوی کا نشان، اور پھر 22 کی جگہ 22 منفی 5۔ اب کیونکہ 22 ایک مستقل عدد ہے اور B ایک متغیر ہے، دونوں میں عمل نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو جیسے کہ ویسے رہنے دیں گے، اور اسے ہم مساوات نمبر 3 دیں گے۔ اس طرح سے ہم نے متغیر A کی قیمت متغیر B کی صورت میں معلوم کی ہے۔ اب اس A کی قیمت کا استعمال ہم مساوات نمبر 1 میں کریں گے، اور پھر ہم B کی قیمت نکالیں گے۔
اس لیے ہم یہاں لکھیں گے اے کی قیمت مساوات نمبر 1 میں رکھنے پر۔ سب سے پہلے ہم مساوات نمبر 1 لکھ لیتے ہیں، 3a جمع 5b مساوی ہے 26، یہ ہماری مساوات نمبر 1 ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اس مساوات میں ہمارے پاس عدد 3 ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 3 کے بعد اگلا ہمارا a ہے، اس لیے ہم اتاریں گے a، لیکن کیونکہ a کی قیمت ہمیں یہاں پر 22 وضع 5 بھی رکھنی ہے، اس لیے ہم یہاں اس قیمت کو قوس میں لکھیں گے، اس لیے لکھیں گے 22 وضع 5 بھی۔ پھر لکھیں گے مثبت کی علامت، اس کے بعد اگلا 5، پھر اتاریں گے b، اور پھر اس کے بعد مساوی کا نشان، اور پھر لکھیں گے 26۔ اب ہم اس مساوات پر غور کریں۔ اس مساوات میں سب سے پہلے 3 ہے، اور 3 کی ضرب پورے قوس یعنی 22 وضع 5b سے کی گئی۔ اس طرح کے عمل کے دوران ہم پہلے اس 3 کی ضرب پہلے رکن سے یعنی 22 سے کریں گے، پھر 3 کی ضرب دوسرے رکن یعنی 5b سے کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے سب سے پہلے 3 کی جگہ 3، اور پھر ہم یہاں پر ضرب کا عمل کریں گے، اس لیے لکھیں گے ضرب، اور سب سے پہلے اس قوس میں 22 ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 22۔ پھر یہاں پر علامت ہے، ہم وہی علامت اتارتے ہیں جو ہوتی ہے، یہاں پر ہمارے اس میں علامت منفی کی ہے، اس لیے ہم اس علامت کو پہلے اتاریں گے۔ اب ایک رکن سے ضرب ہو گئی، اب دوسرے رکن سے ضرب کرنی ہے، اس لیے ہم لکھیں گے 3، اور پھر اس کی ضرب ہم کریں گے اگلا رکن یعنی 5b سے۔ اس کے بعد یہ بریکٹ ہمارا پورا حل ہو گیا۔ اگلا ہمارا نشان ہے مثبت کا، مثبت کی علامت کو اتاریں گے، پھر یہاں پر 5b جیسے کہ ویسے، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان، اور پھر ہم اتاریں گے یہاں پر 26 کو۔ اس طرح سے ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہو گئی۔ اب ہمارے پورا دھیان اس مساوات پہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم 3 کی ضرب کریں گے 22 سے، 3 ضرب 22 ہمیں حاصل ہوگا 66، پھر یہاں پر منفی کا نشان ہے، ہم اسے لکھیں گے، 3 کی ضرب 5 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 15، اور b جیسے کہ ویسے۔ اس کے بعد مثبت کا نشان، پھر اگلے اس میں 5b جیسے کہ ویسے اتاریں گے، پھر لکھیں گے مساوی 26۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہو گئی۔ اس مساوات میں یہ عدد 66 ہے، یہ منفی 15 بھی، اور یہ مثبت 15 بھی۔ اب یہاں اگر غور کریں تو منفی کا نشان بڑے عدد کے ساتھ ہے اور مثبت کا نشان چھوٹے عدد کے ساتھ ہے، اس لیے سب سے پہلے تو ہم اس کا عمل اس عدد کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم جیسے کہ 66 کو اتاریں گے، اور منفی 15 مثبت 5 یہاں پر تفریق کا عمل ہو رہا ہے، یعنی ایک تفریق کا عمل تو ہوگا، اس لیے ہم سب سے پہلے 15 میں سے 5 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 10، لیکن کیونکہ علامت منفی کی بڑے عدد کے ساتھ تھی، اس لیے یہاں لکھیں گے ہم منفی کی علامت، اور پھر لکھیں گے 10، اور پھر ہمارا جو متغیر ہے b جیسے کہ ہے، یعنی 15 بھی 5 بھی دونوں کے اندر تفریق کی علامت ہوتی ہے، کتنے بھی، تو یہاں پر ملیں گے 10 بھی، پھر یہاں اتاریں گے برابر کی علامت، پھر 26 جیسے کہ ویسے لکھیں گے۔ اب یہاں ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہو گئی۔ 66 ایک عدد ہے، b ایک متغیر ہے، یہاں پر عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر طرفین میں سے 66 کو تفریق کریں گے، اس لیے ہمیں حاصل ہوگا منفی 10b، یہ ہو جائے گا مساوی 26 کی جگہ 26، اور تفریق کر رہے ہیں اس لیے ہو جائے گا منفی 66، جیسا کہ اس کے پہلے ہم نے کیے تھے۔ اب منفی 10b کا جیسے کہ ایسے مساوی کا نشان، اور 26 میں سے 66 تفریق نہیں ہوتی، ہم 66 میں سے 26 کو تفریق کریں گے، حاصل ہوگے 40، اور پھر ہم لگائیں گے منفی کا نشان۔ مساوی کے دونوں جانب یک رکنی ہے اور دونوں کے ساتھ منفی کے نشان ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے کینسل ہو جائے گا، تو ہمیں حاصل ہوگا 10b مساوی ہے 40۔ اب اس مساوات کو ہمیں حل کرنا ہے، 10b برابر ہے 40۔ جب ہم اسے حل کریں گے تو یہاں پر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ b کے ضرب میں 10 ہے، اس لیے ہم طرفین کو 10 سے تقسیم کریں گے، اس لیے ہمیں حاصل ہوگا b یہ مساوی ہے 40/10، اس لیے یہاں پر ہم جب اس کو کینسل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 4،
اسے ہم لکھیں گے b مساوی ہے 4۔ اس طرح سے ہم نے ایک متغیر a کی قیمت b کی صورت میں نکال کر یہاں b کی قیمت معلوم کر لی۔ اب اس b کی قیمت کسی بھی مساوات میں رکھ کر ہم a کی قیمت معلوم کریں گے۔ اب اگر ہم ان تین مساواتوں میں مشاہدہ کریں، یہ مساوات نمبر 1 3a جمع 5b مساوی ہے 26، مساوات نمبر 2 a جمع 5b مساوی ہے 22، اور مساوات نمبر 3 a برابر ہے 22 منفی 5b۔ ان تینوں مساواتوں میں تیسری مساوات ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے b برابر 4 مساوات 3 میں رکھنے پر۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے مساوات نمبر 3 a برابر ہے 22 وضع 5b۔ اب یہاں پر a کی قیمت ہمیں معلوم کرنا ہے، اس لیے ہم a کی جگہ a لکھیں گے، پھر یہاں لکھیں گے مساوی کا نشان، پھر 22 کی جگہ 22 منفی 5 کی جگہ 5، اور پھر b کی جگہ ہمیں پتہ ہے 4 ہے، اس لیے لکھیں گے ضرب 4۔ اب اسے حل کرنا ہے تو a کی جگہ ہے جیسا کا ویسا، اور مساوی کا نشان بھی جیسے کہ ویسے آئے گا۔ اب یہاں پر 22 منفی 5 ضرب 4 پر مشاہدہ کرے تو یہاں دو عمل ہے، ایک ہے منفی کا اور ایک ہے ضرب کا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب اس طرح کے اعمال ایک ہی مساوات میں ایک ساتھ آ جائے تو سب سے پہلے ہم ضرب کا عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر 22 کو جیسے کہ ویسے رہنے دیں گے۔ اب کیونکہ اس عمل میں ایک منفی عدد ہے اور ایک مثبت عدد ہے، ایسی صورت میں ہم منفی لکھتے ہیں۔ اب جب 5 کی ضرب 4 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 20، جب 22 میں سے 20 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2، اس لیے ہم کہیں گے a مساوی ہے 2 کی۔ اس طرح سے ہم نے اس دوسرے طریقے کی مدد سے a کی قیمت 2 اور b کی قیمت 4 حاصل کر لیے، اس لیے ہم کہیں گے ہمارا حل سیٹ ہے 2,4۔ اس طرح سے ہم نے حمزات خطی مساوات حل کرنے کے دوسرے طریقے کو سمجھا۔